نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں جن نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے تو اس کو تو لوگوں نے سراہا ہے، لیکن ہمارے جو دو وزراء ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت میں تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سربراہ ہیں جناب سید علی گیلانی صاحب، بہت ان کی پاکستان میں بھی عزت ہے اور پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا، وہ کہہ رہے ہیں قیام امن کی خواہش رکھنے والوں کو اس زمینی حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس خطہ میں بدامنی کی وجہ کشمیر کی تحریک آزادی نہیں بلکہ بھارت کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ اور تسلط ہے، اور جب تک اس وجہ کو دور نہیں کیا جاتا تب تک قیام امن کی کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکتی۔ سعید غنی صاحب، ہم نے آج دیکھا ہے کہ حکومت کے دو وزراء جو ہیں انہوں نے تو نریندر مودی کو یاد دلایا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر آپ پاکستان اور بھارت میں صلح نہیں کروا سکتے، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پیداوار ہی مسئلہ کشمیر کی ہے اس کی قیادت اس معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ نہیں، خاموش تو رہ نہیں سکتے ہم کشمیر کے ایشو پر، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا یا آئے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کا آج کا جو خط ہے وہ پاکستان ڈے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، لیکن صرف ایک خط سے اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ پھر کسی اور دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ نریندر مودی نے جن نعروں پر الیکشن لڑا تھا ان میں یہ نعرہ بھی شامل تھا کہ وہ کشمیر کا جو ایک خاص اسٹیٹس ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو ختم کریں گے، اور انہوں نے وہ ختم کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو تقریباً کوئی 2 برس کے قریب شاید ہونے کو آئے ہیں، انہوں نے اگست میں کیا تھا، پچھلے برس میں ہم نے جو شاید ہمیں دنیا میں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے تھی ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے صرف ایک سڑک کا نام بدل دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہر جمعے کو ہم کھڑے ہو کر سڑک پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، لیکن وہ بھی شاید ایک جمعے کے بعد ان کو یاد نہیں رہا۔ تو صرف ایک خط کے بدلے میں ایک ٹویٹ کر دینا کافی نہیں ہے، حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھائے، بھارت کا چہرہ بے نقاب کرے، لیکن شاید وزیر اعظم انتظار کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی موقع ملے وہ ایک تقریر کریں، اس کے بعد کہیں کہ جی میں نے تقریر کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ یہ کافی نہیں ہوتا، جو لابنگ ہونی چاہیے دنیا بھر میں وہ نہیں ہو رہی، اور اس میں دنیا میں حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ بھارتی نیریٹو جو ظلم کا نیریٹو ہے، جو جبر کا نیریٹو ہے، اس کو تو پذیرائی دنیا کے کئی ملکوں میں مل رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں زیادتی ہو رہی ہے، جہاں جبر ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی آواز جس کو اٹھانا پاکستان کی ذمہ داری تھی، ہم اپنی آواز بھرپور طریقے سے دنیا تک نہیں پہنچا سکے۔ اچھا مصدق ملک صاحب، میں آپ سے یہ سوال آپ سے بھی یہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کل 23 مارچ تھا، کل اور آج 23 اور 24 مارچ پاکستان اور بھارت کے جو واٹر کمشنرز ہیں ان کے مذاکرات ہوئے ہیں انڈیا میں۔ اس سے پہلے ایک لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے۔ ان تمام معاملات پر آپ کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے خاموش ہے، نہ اس نے اس کی تائید کی ہے نہ اس کی کوئی مخالفت کی ہے، چکر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہمارا نقطہ نظر تو بڑا کلیئر ہے جو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر میں جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ وہ کشمیر کی سیٹلمنٹ کر کے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے عوام کو یہ نوید دی تھی کہ میں کلنٹن سے بات کر آیا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ وہ ثالثی کرے گا۔ آپ کے سامنے وہ ثالثی آ گئی۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو خصوصی سٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو نریندر مودی نے ختم کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ہمارے اپنا موبائل فون ذرا تھوڑا دور کر دیں گے؟ جی ہاں، اس کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اگر اب ٹھیک ہے جی جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری بات تو آپ چھوڑ دیں، آپ یہ بتائیے کہ جو ان کے اپنے وزیر ہیں، ان کی جو آپ نے ابھی وزیر جو انسانی حقوق کی ہیں، ذرا ان کی وہ پریس کانفرنس تو چلائے نا کلپ۔ انہوں نے کیا کہا تھا اپنی حکومت کے متعلق کہ کشمیر کے مقدمے میں کیا 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 ہے اور کیا کیا نہیں کیا کشمیر نے، جب ان کی اپنی
وزیر جو ہیں، کابینہ کے اراکین جو ہیں، وہ کشمیر کے حوالے سے وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت کچھ نہیں کرنا چاہتی، حکومت بس ایک نہ جانے کیا ثالثی ہے جو کرنا چاہتی ہے، جو ابھی تک ہمارے سامنے اس کے خد و خال نہیں آ رہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا حق سلب جب تک ہوتا رہے گا تب تک کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کشمیر کا معاملہ جب تک کشمیری عوام کے ان کے اپنے مطابق جو وہ چاہتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے جب تک کوئی سلوشن نہیں آئے گا، جو بھی ہم امن کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی خطوط ایکسچینج کریں گے، جو بھی ثالثی کریں گے، جو بھی ایک دوسرے کو داد دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں وہ دیر پا نہیں ہوگی۔ جی شبلی فراز صاحب، یہ جو نریندر مودی کا خط ہے، اس پہ آپ کے جو دو کولیگز ہیں، شری مزاری اور فواد صاحب، انہوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، جس طرح کہ ابھی سعید غنی نے بھی کہا، اس حد تک میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک خط سے یا ایک کسی جیسچر سے آپ اپنی پوری پالیسی کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ جو کشمیر کا ایشو ہے، جو کشمیر کے عوام جو ان پہ ہو رہا ہے، جو ظلم زیادتی اس پہ ہو رہی ہے، ہماری حکومت نے کسی بھی پہلی حکومت سے زیادہ ان کی آواز عالمی سطح پر بڑے مؤثر طریقے سے، بڑے جاندار طریقے سے آواز اٹھائی ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے زمانے والی سچویشن نہیں ہے جہاں پہ کہ ان کے لیڈر نواز شریف جو کہ انڈیا کے ساتھ بزنس کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کمپرومائز کیا اپنی کشمیر کی پوزیشن کو، کیونکہ ان کے لیے تو ذاتی مفادات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت قومی مفادات کے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں کتنے عرصے، جو کہ دونوں حکومتوں میں رہے، تو جو کہ انہوں نے ان کو سیاسی رشوت کے طور پہ دی جو پوزیشن، تو انہوں نے کیا کیا وہ تو ہم آج تک اس سے بالکل لا علم ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم بھرپور اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ، جب تک کہ کشمیری عوام کی جو اس وقت جو ان کی حالت اظہار ہے، خاص طور پہ 5 اگست کے واقعے کے بعد 370 کی اس کو ریووک کرنے میں، تو ہم تو اس اپنی پوزیشن پہ قائم ہیں۔ رہا واٹر کمشنر کا، تو دیکھیں جی یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایون جو ہمارے جو آرمی لیول پہ، آپریشن لیول پہ بھی یہ رابطے تو ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن جو ہمارا حکومت کا، ہماری پارٹی کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور یہ ایک ٹھیک ہے، ایک اچھا جسچر ہے، جس طرح کہ اب بلاول بھٹو نے بھی میسج بھیجا، وہ الگ بات ہے کہ ان کو تو توفیق نہیں ہوئی، لیکن یہ جو اچھی بات ہے وہ، لیکن وہ اس سے پورا جو تناظر ہے وہ نہیں بدل جاتا۔ اگر انڈیا اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اس سال کہیں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اور کشمیر میں صورتحال تبدیل نہیں ہوتی، تو کیا وہ مناسب ہوگا؟ دیکھیں، ملاقات کا پرپس کیا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اب آپ جب آپ کسی سے کوئی آپ کا جھگڑا ہو یا آپ کا کوئی تنازع ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ ملاقات تو کرنی ہے، آپ نے بات چیت کے ذریعے ہے نا، دو طریقے، ایک بات چیت ہے اور ایک جنگ ہے، تو آپ بات چیت کو تو ایگزاسٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں جو کہ ہمارا پرپز ہے، جو کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم اس پہ ہی بات کریں گے، اس کے علاوہ تو نارملائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ خفیہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک سیز فائر ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک خط آ جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ کوئی قطری خط تو ہے نہیں کہ اچانک آ گیا، یہ تو کوئی مطلب ہے کہ یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ دیکھیں ریاست کے جو انگیجمنٹس کے اور ڈس انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہوتا ہے وہ عام حالات سے مختلف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حکومت اس وقت جو ایک ٹرولی ریپرزینٹیٹیو حکومت ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، ظاہر ہے وہ عوام کو جواب دہ ہے، اور جو بھی وہ فیصلے کرے گی وہ عوام کے سامنے اس کی جواب دہ ہوگی۔